بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سمینہ عمران ہے۔ میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں اور میرا تعلق ہر وقت بچوں سے رہتا ہے۔ کالج کی گرلز، کالج کے بوائز، یونیورسٹی کے بوائز، یونیورسٹی کی گرلز اور جونیئر اسکول کے لڑکوں اور لڑکیوں سے میرا تعلق رہتا ہے، اور میں بہت پریشان رہتی ہوں آج کل۔ پیرنٹس کے ساتھ ہر وقت میرا کانٹیکٹ رہتا ہے اور پیرنٹس بھی میرے سے پوچھتے رہتے ہیں کہ اس پرابلم کا کیا حل ہے، کیا سلوشن ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آج کل اگر آپ نوٹ کریں، کون سا بچہ ہے، چاہے وہ غریب کا ہے چاہے امیر کا ہے، اس کو پہلے موبائل چاہیے، انٹرنیٹ چاہیے اس کو، اور اس کے پیرنٹس کے جو بھی حالات ہوں اس کو موبائل ہر صورت میں چاہیے۔ اور وہ پہلے ہی یہ بہانہ کر دیتے ہیں کہ اسکول کا ہوم ورک ہمارا موبائل پر آ رہا ہے، ہمیں لیپ ٹاپ چاہیے، ہمیں موبائل چاہیے۔ لیکن کیا وہ موبائل کا صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں، اپنے بچوں پہ نظر رکھیں۔ میں اتنی پریشان ہوں کہ 7th 8th کے بچے جو ہیں وہ آپس میں طے کرتے ہیں گروپ کے اوپر، واٹس ایپ کا گروپ بنایا ہوا ہے سب بچوں نے، چاہے وہ 9th 10th کے ہیں، چاہے وہ 1st ایئر 2nd ایئر ہے، چاہے وہ 8th کے ہیں 7th کے ہیں، سب نے اپنے اپنے گروپس بنائے ہوئے ہیں۔ گروپس پہ وہ طے کر دیں گے کہ بھئی کل تم ویب لے کر آنا، کل تم یہ والی چیز لے کے آنا، ویلو لے کر آنا، پھر ہم شیئر کریں گے اور اس طرح چھپا کے لاؤ، ٹیچر کو پتہ نہ چلے، اور پھر ہم آپس میں اس کو شیئر کر لیں گے۔ اور وہ اپنے پیرنٹس کو یہ بھی نہیں بتاتے کہ وہ یہ چیزیں لے کہاں سے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کینٹین میں تو ان کو دستیاب نہیں ہے، وہ کہیں باہر سے ہی لا رہے ہیں نا، اور پیرنٹس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ جب کالج آ رہے ہوتے ہیں یا راستے میں اپنی گاڑی رکوا لیتے ہیں، یا اگر وین میں ہے تو وین والے انکل سے کہیں گے مجھے لنچ لینا ہے، اور وہ لنچ لینے کے بہانے اتر جائیں گے، اور یہ چیزیں ہر اسکول اور کالج کا حصہ بنتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ ویلو، یہ ویب، یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور فلیورڈ جو سگریٹ ہیں، فلیورڈ جو حکا ہے، یہ ساری چیزیں نشے کی طرف چلی جاتی ہیں۔ یہ نکوٹین ہے، اس میں نشہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، میں آبزرو کر رہی تھی کہ میری کلاس میں 2 بچے مستقل سوتے رہتے ہیں کلاس میں، ان کو اتنی نیند آتی ہے۔ میں نے ان کے پیرنٹس سے بھی پوچھا ہے، ان کو بھی میں نے طریقے سے انفارم کیا ہے کہ کیا یہ رات کو دیر تک جاگتا ہے، کیا یہ موویز دیکھتا ہے، کیا یہ پڑھتا رہتا ہے، کیا وجہ ہے، یہ کلاس میں کیوں سوتا ہے، فرسٹ پیریڈ میں یہ سو رہا ہوتا ہے، جب جا رہے ہوتے ہیں تو سم ٹائمز اس کے اوپر پانی ایسے کر کے ان کو ہم جگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جائیں جی آپ گھر جائیں، چھٹی ہو گئی ہے۔ لیکن یہ لمحہ فکریہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یاد رکھو مومنو، یاد رکھو ایک زمانہ آئے گا جس میں ہر کام انگلیوں کی پوروں سے لیا جائے گا۔ آپ اگر اس حدیث کی گہرائی کو سمجھیں تو پوری کائنات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، جنت اور دوزخ کا فرق آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اور یہ آپ کی انگلیاں ڈیسائیڈ کریں گی کہ آپ نے جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے۔ آپ دیکھیں، ہم تسبیح جو پڑھتے ہیں وہ انگلیوں کی پوروں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ لیپ ٹاپ ہے، موبائل ہے، انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں، آئی پیڈ ہے، جو بھی چیزیں ہیں سب ہم انگلیوں کی پوروں سے کر رہے ہیں۔ ہمارے بچے بھی، لڑکیاں لڑکے، سب انگلیوں کی پوروں سے کر رہے ہیں۔ جتنی جابز ہیں، آپ دیکھیں جتنی بھی جابز ہیں وہ ساری لیپ ٹاپ کے اوپر ہو رہی ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر ہو رہی ہیں، سب انگلیوں کی پوروں سے ہو رہا ہے۔ آپ اس حدیث کی گہرائی کو سمجھیں۔ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا فرما کر گئے ہیں۔ 1400 سال پہلے انہوں نے کیا فرما دیا کہ ایک زمانہ آئے گا جس میں ہر کام انگلیوں کی پوروں سے ہوگا۔ آپ دیکھیں سگریٹ بھی اگر وہ پی رہے ہیں بچے آج کل کے، تو وہ انگلیوں کی پوروں سے پی رہے ہیں۔ نشہ بھی اگر کر رہے ہیں تو وہ بھی چرس کا سگریٹ پی رہے ہیں تو وہ بھی انگلیوں کی 2 پوروں میں انہوں نے دبا کے پینا ہے۔ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کا کیا استعمال کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جو تسبیح پڑھتے ہو اس کو انگلیوں کی پوروں میں پڑھو،
کیونکہ قیامت کے دن آپ کی انگلیاں، آپ کی یہ پورے کہتے ہیں انگلیوں کے اگلے حصے کو، قیامت کے دن یہ گواہی دیں گے کہ اس شخص نے اچھا کام کیا، اس نے اللہ کا نام لیا، اس نے عبادت کی، اس نے تسبیح پڑھی۔ اور وہ لوگ جو انٹرنیٹ پہ گندی چیزیں دیکھتے ہیں، جو لیپ ٹاپ کا غلط استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ بچے ہیں، چاہے بڑے ہیں، چاہے بزرگ ہیں، تو وہ خود بخود اپنے آپ کو دوزخ کے قریب کر رہے ہیں۔ میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ یہ انگلیاں قیامت کے دن گواہی دیں گی، یہ آپ کی پوریں جو ہیں یہ دونوں ہاتھوں کی قیامت کے دن گواہی دیں گی۔ دیکھیں نا، اس زمانے میں 1400 سال پہلے ہی انہوں نے بتا دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا تمام کام انگلیوں کی پوروں سے لیا جائے گا، لیکن انہوں نے اس وقت بھی یہ حدیث فرمائی تھی، یہ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ اللہ کا نام ذکر جو ہے وہ انگلیوں میں پڑھو، انگلیوں کی پوروں میں پڑھو، تاکہ قیامت کے دن آپ کی انگلیاں گواہی دیں۔ لیکن میں کیا دیکھ رہی ہوں، سارے جوان بچے انگلیوں کی پوروں سے کیا کام لے رہے ہیں، کبھی سگریٹ پی رہے ہیں، کبھی نشہ کر رہے ہیں، کبھی انٹرنیٹ پہ غلط کام کر رہے ہیں۔ پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ موبائل پہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے آپ کے بچے جو ہیں وہ کتنے ہی شریف ہیں، جو کچھ بھی ہے آپ نے ان کے اوپر چیک رکھنا ہے، آپ دیکھیں کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں، اور اپنے بچوں کو اتنی جرأت نہ دیں کہ وہ اس کے اوپر جو ہے پاس ورڈ لگا کے رکھیں۔ ان کو موبائل دینے سے پہلے ہی ان کے ساتھ طے کریں کہ میں جب چاہوں گی آپ کا موبائل چیک کروں گی۔ یہ بات آپ نے اپنے بچوں کو سمجھانی ہے۔ مجھے اتنا افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اکثر واش روم میں 4-5 بچے گھسے ہوئے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، چاہے لڑکیاں ہیں چاہے لڑکے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ کوئی ایک بچہ گھر سے موبائل لے آتا ہے چھپا کے، ٹیچر سے بچا کے، پھر اپنی ساکس میں ڈال کے وہ واش روم میں جاتا ہے، اور انہوں نے جو ویڈیوز غلط قسم کی ہوتی ہیں وہ اپنے دوستوں کو اکٹھا کرتا ہے اور واش روم میں جا کے وہ کلپس دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، نظر کا زنا ہے۔ یہ اس کا گناہ آپ کے بچوں کو تو ہو رہا ہے، آپ کو بھی ہو رہا ہے۔ آپ بے ہوش ہیں، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ بچے کیا حرکتیں کر رہے ہیں۔ آپ کیوں اپنے بچوں کو اسکول اور کالج جانے سے پہلے کیوں نہیں چیک کرتے؟ کیوں نہیں آپ ان کو کہتے کہ اگر موبائل اسکول گیا یا کالج گیا یا ٹیچر کا فون آیا تو اس کے بعد آپ کو موبائل نہیں ملے گا؟ آپ یہ بات اگر اپنے بچوں سے کہیں گے تو قیامت کے دن وہ بھی جنت میں کھڑے ہوں گے اور آپ بھی جنت میں کھڑے ہوں گے۔ یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے انگلیوں کی پوروں سے جنت میں جانے کا کام کرنا ہے یا آپ نے دوزخ میں جانے کا سامان کرنا ہے۔ میری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے انگلیاں ہی چل رہی ہیں ہر طرف، اور یہ انگلیاں کس طرح چل رہی ہیں اس کی ذمہ داری پیرنٹس پہ بھی ہے، بچوں پہ بھی ہے، لڑکوں پہ بھی ہے، لڑکیوں پہ بھی ہے، اور اساتذہ کرام پہ بھی ہے۔ کچھ اساتذہ کرام بھی اس چیز کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے کہ بچے بیگ میں کیا چیزیں لے کر آ رہے ہیں، کیوں نہیں چیک کرتے وہ بیگ؟ ایک دفعہ پکڑے نا، ایک دفعہ پیرنٹس کو بلائیں، دوبارہ بچوں کی جرأت نہیں ہوگی۔ آپ اپنے بچوں کو ابھی سے چیک کر لیں، اس سے پہلے کہ پانی سر سے اونچا ہو جائے۔ میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ بچے آج کل گھر میں ہیں، چھٹیاں ہیں، ان کو سمجھائیں کہ ان چیزوں کا غلط استعمال آپ کو کس طرف لے کے جاتا ہے۔ دیکھیں نا، ہمارے نبی کریم نے تو 1400 سال پہلے ہی بتا دیا کہ ہر کام انگلیوں کی پوروں سے لیا جائے گا۔ تو اپنے بچوں کو عادت ڈالیں، ایک چھوٹی تسبیح ہر بچے کے سرہانے پہ، دیکھیں چھوٹی چھوٹی تسبیحات جو ہیں بچوں کے سرہانے رکھ دیں، ان سے کہیں کہ دن میں چلو کسی بھی وقت اللہ کا نام ہی لے لیا کرو، 1 منٹ تو لگتا ہے۔ اور جب آپ چھوٹی تسبیح دیں گے نا تو بچے ہمیں یہ سوچتے چلو یہ جلدی پڑھی جائے گی، اس طریقے سے ان کی ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے تسبیح پڑھنے کی، ذکر کرنے کی۔ اپنے تمام بچوں کو ذکر کرنے کی عادت ڈالیں، اور اس کے علاوہ بچوں کو بتائیں کہ جو انگلیوں کی پوریں ہیں ان کے اوپر آپ کم از کم 5 دفعہ ادھر اور 5 دفعہ ادھر ہی اللہ کا نام لے لیا کریں۔ سب سے آسان تسبیح تو یہ ہے نا، اللہ 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 اللہ۔ آپ یہاں سے عادت ڈالیں بچوں کو، اور آہستہ آہستہ ان کی عادتیں ڈیولپ ہو جائیں گی، پھر وہ اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ میں نہیں چاہتی کہ قیامت کے دن یہ انگلیوں کی پوریں گواہی دیں
کہ اس بچے نے ان پوروں سے غلط کام لیا، غلط چیزیں دیکھی، غلط چیز وہ اپنے اندر لے کر گئے، تو آپ نے آج سے ہی کوشش کرنی ہے کہ اپنے بچوں کو عادت ڈالیں کہ اپنی انگلیوں پر اللہ کا ذکر کیا کریں اور انٹرنیٹ پہ غلط چیزیں واچ نہ کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔